کیمپس کی پہلی محبت۔ صبح کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کا کیمپس ہمیشہ کی طرح زندہ دل لگ رہا تھا۔ کہیں طلباء قہقہے لگا رہے تھے، کہیں لیکچر کی فکر اور کہیں چائے کے کپ کے ساتھ مستقبل کے فیصلے۔ ایان اپنی بائیک کی گیٹ کے باہر رک پارک کرتا ہے، کالی شرٹ، سادہ آنکھوں میں سنجیدگی۔ ایان دل میں یونیورسٹی صرف ڈگری کے لیے ہے، جذبات کے لیے نہیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھتا ہے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، سمیر! اوئے فلسفی، رک جاؤ ورنہ میری دوستی کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایان مڑ کر دیکھتا ہے۔ ایان! سمیر! دن کی شروعات ڈرامے سے ضروری ہے کیا؟ سمیر پورے جوش میں، ایک ہاتھ میں ینگ اور دوسرے میں بسکٹ۔ سمیر! بالکل ضروری ہے، ورنہ میری شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور سن، آج کیمپس میں ایک زلزلہ آیا ہے۔ ایان! اگر کسی نئی لڑکی کی بات کی تو میں لیکچر چھوڑ دوں گا۔ سمیر مسکراتے ہوئے، لڑکی نہیں بھائی، آفت آئی ہے ایسی کہ کیمپس کا وائی فائی بھی ہینگ ہو گیا۔ ایان بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ کلاس روم کا منظر۔ کلاس بھری ہوئی تھی، طلباء کی سرگوشیاں، ہنسی مذاق۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے۔ حیا کلاس میں داخل ہوتی ہے۔ سادہ لباس، سفید دوپٹہ، پر اعتماد چال۔ پورا کمرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایان کی نظر بھی اس پر پڑتی ہے، مگر وہ فوراً نظر جھکا لیتا ہے۔ ایان دل میں، خود کو سنبھالو ایان، یہ صرف ایک طالبہ ہے۔ سمیر سرگوشی میں، اگر یہ صرف طالبہ ہے نا، تو میں فلموں کا ہیرو ہوں۔ سمیر کے فنی ڈائیلاگز۔ پروفیسر کامران کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ پروفیسر! حاضری! سمیر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمیر! سر حاضر ہوں، بس دماغ چھٹی پر ہے۔ پوری کلاس ہنس پڑتی ہے۔ پروفیسر غصے سے، سمیر باہر نکلو۔ سمیر معصومیت سے، سر باہر تو سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن ابھی میری فیس اندر ہے۔ ہنسی دوبارہ گونج اٹھتی ہے۔ ایان اور حیا کی پہلی ملاقات۔ وقفے کے دوران کینٹین میں رش تھا۔ ایان چائے لیتے ہوئے کسی سے ٹکرا جاتا ہے۔ چائے گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سامنے حیا ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرتے ہیں۔ حیا! شکریہ، ورنہ میرا سفید لباس قربان ہو جاتا۔ ایان فوراً ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایان! معذرت، میرا مطلب ہے خوش آمدید۔ پیچھے سے سمیر بول پڑتا ہے۔ بھائی یہ معذرت نہیں، سرکاری نوٹس لگ رہا تھا۔ حیا ہنس دیتی ہے۔ حیا! تم دونوں دوست ہو؟ سمیر فخر سے، جی ہاں۔ میں ہوں مزاح کا شعبہ اور یہ ہیں سنجیدگی کے پروفیسر۔ دور کھڑے پروفیسر کامران حیا کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر پریشانی۔ پروفیسر دل میں، یہ لڑکی یہاں کیسے؟ اچانک ہی باقی بیگ سے ایک پرانی ڈائری گر جاتی ہے۔ پروفیسر کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ محبت کی شروعات، مزاح کا طوفان اور راز کی پرچھائیاں۔ یونیورسٹی کا اگلا دن معمول سے مختلف تھا۔ کیمپس میں وہی ہلچل، وہی شور مگر ایان کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ کلاس روم میں بیٹھا تھا، مگر کتاب کے لفظ آنکھوں سے گزر رہے تھے، دماغ میں نہیں اتر رہے تھے۔ ایان دل میں، کل والی لڑکی حیا، آخر کیوں بار بار خیال آ رہا ہے؟ اسی لمحے سمیر کندھا ہلا کر بیٹھ گیا۔ سمیر! اوہو جناب کے چہرے پر تو عشق کی ابتدائی علامات نظر آ رہی ہیں۔ ایان! فضول باتیں بند کرو۔ سمیر مسکراتے ہوئے، میں فضول نہیں بولتا بھائی، میں بس دل کی پیشن گوئی کرتا ہوں۔ حیا اور راز کا سین۔ زارا کا سین۔ دوسری طرف لان میں حیا اور اس کی دوست زارا بیٹھی تھی۔ زارا! سچ بتاؤ، کل وہ لڑکا کیسا لگا؟ حیا مسکراتے ہوئے گھاس کی طرف دیکھتی ہے۔ حیا خاموش مگر عجیب سا پرسکون۔ زارا شرارت سے، اوہو، لگتا ہے کسی نے دل پر حاضری لگوا لی ہے۔ حیا شرما جاتی ہے۔ سمیر کا نیا کارنامہ۔
لیکچر کے دوران سمیر پھر سے حرکت میں آ جاتا ہے۔ پروفیسر کامران: سمیر، یہ بتاؤ کامیابی کیا ہے؟ سمیر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمیر: سر، کامیابی وہ ہوتی ہے جب امتحان میں وہ سوال آ جائے جو ہمیں آتا ہو۔ پوری کلاس کہکوں سے گونج اٹھتی ہے۔ پروفیسر غصے کو دباتے ہوئے: بیٹھ جاؤ، ورنہ کامیابی کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی خواب بن جائے گی۔ ایان اور حیا کی قربت۔ لیکچر کے بعد لائبریری میں خاموشی تھی۔ ایان ایک کونے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اچانک سامنے والی کرسی کھسکنے کی آواز آئی۔ وہ حیا تھی۔ چند لمحے خاموشی۔ حیا: کل شکریہ کہنا رہ گیا تھا۔ ایان: کوئی بات نہیں۔ حیا: تم کم بولتے ہو۔ ایان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ: فضول بولنے سے بہتر ہے کم بولنا۔ اسی لمحے سمیر پیچھے سے آ ٹپکتا ہے۔ سمیر: اور میں اسی لیے زیادہ بولتا ہوں تاکہ دنیا میں توازن رہے۔ حیا ہنس دیتی ہے۔ ایان پہلی بار دل سے مسکراتا ہے۔ راز کا سایہ۔ اسی وقت پروفیسر کامران دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی جو کل گری تھی۔ وہ آہستہ سے کہتے ہیں: پروفیسر کامران، اگر حیا کو سچ پتہ چل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ شام کا منظر۔ شام کے وقت کیمپس خالی ہونے لگتا ہے۔ ایان حیا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ حیا: کیا تمہیں کبھی لگا ہے کہ کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی؟ ایان رک جاتا ہے۔ ایان: ہاں، کچھ کہانیاں پہلے سے لکھی ہوتی ہیں۔ دور سے سمیر چیختا ہے: اوئے فلمی ہیروز، اگر رومانس ختم ہو گیا ہو تو چائے پلا دو۔ دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ اچانک حیا کے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام آتا ہے: تم جس یونیورسٹی میں ہو وہاں تمہارا ماضی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حیا کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ ماضی کے راز، غلط فہمیاں اور محبت کا امتحان۔ حیا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ فون کی اسکرین پر وہی ایک جملہ بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا: تمہارا ماضی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زارا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا: حیا، کیا ہوا؟ رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ حیا نے موبائل بند کر دیا۔ حیا دھیمی آواز میں: میں یہاں صرف پڑھنے نہیں آئی زارا، میں بھاگ کر آئی ہوں۔ زارا چونک گئی۔ حیا کا ماضی۔ فلیش بیک۔ کچھ سال پہلے۔ حیا ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک سخت مزاج مگر باوقار انسان تھے۔ وہ حیا کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ حیا: ابو، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ والد سختی سے: ہماری بیٹیوں کی مرضی نہیں دیکھی جاتی، صرف خاندان کی عزت دیکھی جاتی ہے۔ حیا نے انکار کیا اور ایک رات گھر چھوڑ دیا۔ یونیورسٹی میں نیا نام، نئی شناخت، مگر پرانا خوف اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ موجودہ وقت: خطرہ قریب۔ کیمپس کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اسی میں بیٹھا ایک شخص فون پر بول رہا تھا: نامعلوم شخص: سر، وہ یہی ہے، اب بچ نہیں سکتی۔ ایان کی بے چینی۔ ایان کو حیا کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموش پریشان نظریں چرا رہی تھی۔ ایان: کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حیا رک گئی۔ حیا: کچھ سوالوں کے جواب ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ ایان کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اسی لمحے سمیر آ گیا۔ اوہو، یہاں تو ماحول ایسا ہے جیسے ڈرامہ سیریل کا آخری قسط ہو۔ سمیر کا سنجیدہ مزاح۔ ایان غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ سمیر نے حیا کی طرف دیکھا۔
سمیر نرم لہجے میں، دیکھو ایان کم بولتا ہے لیکن دل پورا بولتا ہے۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ غلط فہمی کی شروعات اسی دوران پروفیسر کامران نے ایان کو اپنے آفس بلا لیا۔ پروفیسر، حیا سے دور رہو، یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ایان حیرت سے، کیوں سر؟ پروفیسر سخت لہجہ، کیونکہ وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ یہ جملہ ایان کے دل پر لگ گیا۔ جدائی کا لمحہ۔ اگلے دن ایان نے حیا سے بات نہیں کی۔ حیا سب سمجھ گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ کینٹین میں سمیر کھڑا چیخ رہا تھا، اوئے محبت کے مریضوں، غلط فہمیاں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کا علاج مہنگا پڑتا ہے۔ مگر کوئی نہیں ہنسا۔ شام کو یونیورسٹی کے باہر وہی سیاہ گاڑی حیا کے قریب آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک آواز آئی، حیا بیٹا، اب گھر واپس چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ حیا پیچھے ہٹ گئی۔ انکشاف، قربانی، محبت کی جیت اور خوشگوار انجام۔ سیاہ گاڑی کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی حیا کی سانس جیسے رک گئی۔ سامنے اس کے چچا کھڑے تھے، وہی جنہوں نے برسوں پہلے اس کی منگنی زبردستی طے کروائی تھی۔ چچا سخت لہجے میں، بہت آزادی دیکھ لی حیا، اب خاندان کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں ہمت تھی۔ میں بھاگی نہیں تھی، میں اپنی زندگی بچانے نکلی تھی۔ پروفیسر کامران کا راز۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، بس کرو۔ یہ آواز پروفیسر کامران کی تھی۔ سب چونک گئے۔ پروفیسر کامران، حیا میرے دوست کی بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں اس پر کیا گزری ہے۔ ایان بھی وہی آ چکا تھا۔ ایان حیرت سے، سر آپ سب جانتے تھے؟ پروفیسر آہ بھرتے ہوئے، ہاں، اسی لیے میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ ایان کا فیصلہ۔ ایان آگے بڑھا، حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر حیا کو زبردستی لے جایا گیا تو پہلے مجھے لے جانا ہوگا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمیر کا ہیرو والا انداز۔ اچانک سمیر نمودار ہوا، موبائل ہاتھ میں، پوری ریکارڈنگ آن۔ سمیر، انکل، یہ سب لائیو جا رہا ہے اور میرے فالوورز سچ بہت پسند کرتے ہیں۔ چچا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انصاف کا لمحہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس بھی پہنچ گئی۔ سچ سامنے آ گیا۔ چاچا پیچھے ہٹ گئے۔ چچا شرمندہ ہو کر، شاید ہم غلط تھے۔ محبت کی جیت۔ چند ماہ بعد کیمپس میں وہی لان، وہی بینچ۔ ایان اور حیا ساتھ بیٹھے تھے۔ حیا مسکرا کر، کچھ کہانیاں بھاگنے سے نہیں ہمت سے مکمل ہوتی ہیں۔ ایان، اور کچھ محبتیں خاموش لوگوں کے دل میں پلتی ہیں۔ آخری مزاح۔ سمیر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہیلو محبت کے شہزادوں، اب شادی کا اسکرپٹ میں لکھوں یا سیزن 2؟ سب ہنس پڑے۔ اختتام۔ ایان اور حیا نے گریجویشن مکمل کی، محبت، عزت اور اعتماد کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آخری جملہ۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو خوف کے اندھیرے میں بھی روشنی بن کر ساتھ دے۔